قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي المكي المدني الهاشمي القرشي المطلبي مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين اللهم لعن قاتلي فاطمة الزهراء سلام الله عليها أما بعد فقد قال الحسين عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم إنه لم يكن ما كان منا تنافسا في سلطان ولا التماسا في فضول الحطام ولكن لنري المعالم دينك ونظهر الإصلاح في بلادك ويأمن المظلومون من عبادك ويعمل بفرائضك وسنتك وأحكامك صلوات پڑھیں محمد عزیزان ایمان سرکار سید الشہداء ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو اس بات سے واقف ہے علیکم السلام کہ میں نے یہ کربلا حکومت کے لیے نہیں بنائی بلکہ حسین تو حکومت سے رغبت بھی نہیں رکھتا پھر کس لیے کربلا بنی وَلَٰكِن لِنَرَيَ الْمَعَالِمَ دِينِكَ ہم نے کربلا اس لیے بنائی ہے تاکہ تیرے دین کی قدروں کو بلند کیا جا سکے چونکہ یہ مجلسیں اسی انقلاب کی یادگار ہیں لہذا جو مقصد ہے کربلا کا وہی ہدف ہے عزاداری کا جس وجہ سے حسین کربلا بنا رہے ہیں وہی ہدف اور وہی مقصد ہماری عزاداری کا ہونا چاہیے حسین مظلوم نے کربلا بنائی ہے دین کی قدروں کی بلندی کے لیے تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عزاداری کریں اور اس میں دین کی قدروں کی گفتگو نہ ہو اور اس کو بلند نہ کیا جائے اس کا ذکر نہ کیا جائے اور یہ یاد رہے خاص طور سے خود ہم کو کہ حسین مظلوم نے جب کربلا دین کی قدروں کی بلندی کے لیے بنائی ہے تو اب جو بھی حسینی ہوگا یا جو بھی عزادار ہوگا یہ ممکن ہی نہیں کہ اس کے پاس دینی قدریں نہ پائی جائیں
اس لیے کہ جب کربلا آئے گی کسی کے پاس تو تمام قدروں کو لے کے آئے گی۔ جب کوئی کربلا سے قریب ہوگا، جب کوئی علیکم السلام کربلا کی فکر سے نزدیک ہوگا، تو اس فکر میں جب کربلا آئے گی تو پھر زبان تک کربلائی لہجہ اترے گا اور پھر اعمال کربلائی نظر آئیں گے۔ بڑی اچھی بات کسی نے کہی ہے، شاید کسی معصوم کا قول ہو، لیکن مجھے چونکہ یاد نہیں ہے لہذا میں معصوم کی طرف منسوب نہیں کر رہا ہوں، مگر بات اچھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے فکر کی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہ فکر اس کا کلام بنتی ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کلام کی حفاظت کرے، اس لیے کہ یہ کلام اس کا کردار بنتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کردار کی حفاظت کرے، اس لیے کہ اس کا کردار اس کی پہچان بنتا ہے۔ اور عزیزان ایمان، کسی کو اس بات کا یقین ہو یا نہ ہو، کم سے کم ہم عزاداروں کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا کردار ہی ہماری پہچان بنتا ہے۔ ہمارا ماتم آج کائنات میں ہماری پہچان ہے، ہماری مجلسیں ہماری پہچان ہے، عزاداری ہماری پہچان ہے، اور کائنات یہ جان لے کہ اپنی پہچان کوئی کھونا پسند نہیں کرتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کوئی اپنی شناخت نہیں ضائع کرتا، تو ہم اپنی پہچان کیسے کھو دیں؟ لہذا انسان جب کربلا سے قریب ہوگا تو قدریں خود بخود آئیں گی۔ اب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کربلائی ہو اور اس کے پاس اخلاق نہ پایا جائے، اس لیے کہ کربلا میں کوئی بد اخلاق دکھا دیجئے، حسین کے خیمے میں کوئی بد اخلاق نہیں ہے، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی حسینی بد اخلاق ہو جائے؟ اخلاق دین کی ایک بہت بڑی قدر ہے عزیزان ایمان۔ اسی اخلاق نے کائنات کو اہل بیت کے دروازے پہ جھکا دیا۔ ہمیں ذرا سا سوچنا ہے، ہم آئے ہیں اس فرش اعضا تک اسی لیے کہ ہم کو معرفت چاہیے، ہم باشعور عزادار بننا چاہتے ہیں۔ میں گفتگو یہیں تک لے آؤں گا، آج تھوڑی سی گفتگو اسی موضوع کے تحت کرنی ہے، لیکن سرکار سید الشہداء کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَٰكِن لِنَرْئَ الْمَعَالِمَ دِینِ کا، ہم نے کربلا بنائی ہے تاکہ دین کی قدروں کی حفاظت ہو سکے۔ اور کاہے کے لیے کربلا بنائی؟ وَنُظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ، اور اے پروردگار ہم نے یہ کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے شہروں میں اصلاحی کام ہو سکے۔ یعنی کربلا کائنات کی اصلاح کرتی ہے، تو اگر کربلا کائنات کی اصلاح کرتی ہے تو عزاداری کربلا کی یادگار ہے، پھر عزاداری کو کائنات کی اصلاح کرنی چاہیے۔ عزاداری ہماری اصلاح کے لیے ہے۔ اب کوئی یہ نہ کہے کہ اصلاحی باتیں مجلسوں میں نہ کی جائیں، ہم کیا کریں، اس کو تو حسین نے ہدف بنا دیا ہماری عزاداری کا۔ اور میں اپنے جوان بھائیوں سے ایک بات کہہ رہا ہوں، یہ بات اپنے ذہنوں سے نکل جائے، اگر کسی کے ذہن میں ہو فضیلت اور اصلاح الگ نہیں ہے، اہل بیت کی ہر فضیلت میں اصلاح ہے،
انسان جب اپنے کو اہل بیت کی تمام تر خصائل اور فضائل کا عادی بنا لیتا ہے تو وہی تو اصلاح پاتا ہے. جو اہل بیت کی فضیلتیں ہیں وہی تو اصلاح ہیں. ورنہ آپ بتائیں وہ کون سی ایسی فضیلت ہے کہ گنائیے کہ وہ فضیلت ہو اصلاح نہ ہو؟ آپ کیا بتائیں؟ میں دنیا سے پوچھ رہا ہوں، دنیا ہمیں بتائے کون سی ایسی فضیلت ہے کہ جو اصلاح نہیں ہے، جو اصلاح سے دور ہے. بھئی فضائل کے طور پہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شمشیر کا چلانا علی کی فضیلت ہے تو یہی تو اصلاح ہے. علی بتا رہے ہیں کہ جب میدان میں اترنا تو بھاگنا نہیں، شمشیر چلانا. اصلاح ہے یہ. انسان اس زاویے سے دیکھے تو کوئی فضیلت ایسی نہیں ہے کہ جس میں اصلاح نہ پائی جا رہی ہے. پھر آگے ارشاد فرما رہے ہیں وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے. یعنی اب کوئی حسینی کبھی ظالم نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کربلا حسینی بناتی ہے اور حسین کربلا بنا رہے ہیں ظلم سے بچانے کے لیے. تو پھر کوئی حسینی ظالم نہیں ہو سکتا. اور اس بات کو تو قسم خدا کی ہماری قوم کی مائیں اور بہنیں بھی پہچانتی ہیں. میں نے شاید کبھی اگر یہ مثال دی ہو، لیکن میں اس مقام پہ یہی مثال دینے کا عادی ہوں چونکہ بڑی محسوس مثال ہے جس سے بات آسانی سے پہنچ جاتی ہے. ہم نے دیکھا ادھر ماتم کی صفیں تیار ہوئیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہمارے یہاں مائیں بہنیں اپنے بچوں کو بھیج دیتی ہیں جاؤ صفے ماتم میں جا کے ماتم کرو. اب انہوں نے ماتم کرنا شروع کیا، کسی سے چوٹ لگ گئی، روتے ہوئے ماں کے پاس پہنچے، ہم نہیں جائیں گے ماتم کرنے. بیٹا کیوں؟ فلاں نے ہم کو مارا. وہ بچہ کہ جو اس سے پہلے کہیں بھی اگر کسی سے چوٹ لگ جائے تو ماں برداشت نہیں کرتی، آ کے اس سے سوال کرتی ہے کہ کیا دیکھ نہیں رہے تھے؟ تم نے ایسے کیوں کیا؟ تم نے نگاہ کیوں نہ رکھی؟ وہی ماں دیکھیے نگاہ کتنی بدل جاتی ہے کہ اب اپنے بیٹے کو سمجھاتی ہے نہیں بیٹا خبردار، مارا نہیں ہے لگ گئی ہے. اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ جو حسین کا ماتمی ہے وہ ظالم نہیں ہو سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. وَيَأْمَنَ الْمَظْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ. ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ تیرے مظلوم بندوں کو ظالم کے ظلم سے بچایا جا سکے. جس ماں کو یہ پسند نہیں ہے کہ اس کے بچے کو کوئی اذیت پہنچائے، وہ ماں بھی اس پیغام اس گفتگو کے ذریعے پیغام دے رہی ہے کہ یہ یاد رکھنا جو حسینی ہوگا وہ ظلم نہیں کر سکتا. وَيُعْمَلَ بِفَرَائِضِكَ وَسُنَّتِكَ وَأَحْكَامِكَ. اور ہم نے کربلا اس لیے بنائی تاکہ لوگوں کو تیرے واجبات کا پابند بنایا جا سکے، تیرے رسول کی سنتوں کا پابند بنایا جا سکے. سنت رسول، واجبات پروردگار، ان کا پابند بنانے کے لیے کربلا بنائی جا رہی ہے. یعنی کربلا بدعتوں کے خاتمے کے لیے ہے اور سنت رسول اور واجبات پروردگار کو معاشرے میں رائج کرنے کے لیے ہے. تو جب کربلا اس کے لیے ہے
تو پھر عزاداری کا بھی ہدف یہی ہے۔ اور اب عزیزان ایمان، کیا ہے سنت پیغمبر؟ نبی کی سب سے عظیم سنت یہ ہے کہ پیغمبر با اخلاق تھے، اہل بیت با اخلاق تھے۔ کوئی ایک واقعہ ایسا دکھائیے کہ جس میں اہل بیت کی بات تو بہت دور کی ہے، اہل بیت کے گھرانے سے جو قریب ہو گیا ہو اس نے بھی کوئی بد اخلاقی کی ہو۔ اور یہ اتنا بڑا ہتھیار ہے کائنات کو فتح کرنے کے لیے کہ اہل بیت اس سے بھی بد اخلاقی کو منع کر رہے ہیں کہ جو تمہارے مذہب پہ نہیں ہے، تمہیں حق نہیں پہنچتا کہ تم کسی سے بد اخلاقی کرو۔ اہل بیت اخلاق سکھانا چاہ رہے ہیں، پیغمبر اخلاق سکھانا چاہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کائنات میں عالم اسلام کی پہچان اخلاق ہونی چاہیے، اخلاق ہونا چاہیے تھا۔ لیکن عزیزان ایمان، آپ ذرا نگاہ اٹھا کے دیکھیں، تصویر بالکل برعکس نظر آ رہی ہے۔ کہاں گیا ہمارا اخلاق؟ یہی وجہ، یہ ہماری بد اخلاقیاں تھیں کہ جس نے کائنات میں یہ مشہور کر دیا کہ اسلام تلوار سے پھیلا۔ اخلاق پیغمبر کائنات کو نظر نہیں آیا، لیکن نبی سے پوچھئے کہ اخلاق کیا ہے تو تاریخ بتا رہی ہے کہ نبی بزم پیغمبر میں اصحاب کے درمیان نبی بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کھڑا ہوا سامنے، کھڑے ہو کے سوال کرتا ہے، ما هو الاسلام؟ یا نبی اللہ اسلام کیا ہے؟ نبی نے آواز دی، الاسلام ہوا حسن الخلق۔ اسلام حسن اخلاق کا نام ہے۔ وہ شخص اسی مسجد میں دوسری طرف گیا، وہاں سے کھڑا ہوا، کھڑے ہو کے پھر سوال کرتا ہے، ما هو الاسلام؟ اسلام کیا ہے؟ نبی نے پھر آواز دی، الاسلام ہوا حسن الخلق۔ وہاں سے اٹھا اس طرف آ گیا، پھر کھڑا ہوا، ما هو الاسلام؟ نبی نے کہا الاسلام ہوا حسن الخلق۔ عزیزان ایمان، کہنا بہت آسان ہے، ابھی اگر اسی مجمع میں مجھ جیسے کم علم انسان سے ایک آدمی یہاں سے سوال کرے اور پھر وہاں سے جواب پا کر کے دوسری طرف جائے، وہی سوال وہاں سے کرے، وہی سوال دوسری طرف سے، ہم کچھ نہ کہیں گے۔ اگر ہم نے کچھ نہ کہا تو شاید ہم خاموش رہ جائیں، مگر مجمع ہاتھ پکڑ کے بیٹھا دے گا، یہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی سوال کو ایک ہی بزم میں کبھی یہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے۔ تاریخ کہتی ہے اس شخص نے پیغمبر اسلام کی بزم میں 5 مرتبہ اسی سوال کو دہرایا، ما هو الاسلام؟ اسلام کیا ہے؟ جب 5ویں مرتبہ پوچھا تو نبی نے ایک جملے کو بدل کے جواب پھر وہی دیا، اما فہمتا ما هو الاسلام؟ کیا تو اب بھی نہ سمجھا کہ اسلام کیا ہے؟ عزیزان ایمان، ذرا سوچئے، سوال یہ ہے کہ وہ شخص پوچھ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، اتنا پوچھنے کے لیے وہ کبھی یہاں سے پوچھ رہا ہے،
کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے کبھی وہاں سے مختلف جگہ کھڑے ہو کے مسجد میں سوال ایک ہی کر رہا ہے کہ ما هو الاسلام، اسلام کیا ہے، اسلام کیا ہے، سبب کیا ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے ایک ہی سوال کیوں کر رہا ہے؟ نہیں ہم نہ سمجھے ہوں مگر نبی سمجھ گئے، اسی لیے تو نبی نے کہا کیا تو اب بھی نہ سمجھا؟ یعنی جب اب تک 6 مرتبہ ایک سوال کرنے کے باوجود نہ میں بگڑا نہ میرے اصحاب بگڑے تو اب سمجھ لینا چاہیے تھا کہ اسلام حسن خلق کا نام ہے۔ نبی کا جواب پا کے وہ یہی تو چاہتا تھا کہ اچھا ابھی غصہ نہیں کیا، اب یہاں سے پوچھیں، اچھا اب یہاں سے پوچھیں، اب یہاں سے پوچھیں، لیکن ہو سکتا ہے عزیزان ایمان اس سے پوچھا جائے کہ اے آنے والے، جب جواب مل گیا تھا تو یہ مختلف جگہوں پہ جا جا کے کیوں پوچھ رہے تھے؟ عجب نہیں وہ کہے ہم بھی پہچان کے جگہ بدل رہے تھے، جہاں کوئی بد اخلاق بیٹھا ہوا تھا وہیں سے جا کے سوال کیا یا نبی اللہ اسلام کیا ہے، تاکہ جب نبی جواب دے تو ہم بتا سکیں کہ دیکھو کل یہ نہ کہنا کہ نبی نے کیا کہا تھا ہمیں نہیں معلوم، تمہارے پاس سے بھی سوال کر کے جواب لے کے بتا دیا اسلام حسن اخلاق کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اسلام حسن خلق کا نام۔ اب پورے اسلام کو ایک لفظ میں نبی بیان کر رہے ہیں تو کتنی بڑی شے ہے اخلاق، مگر اس کے باوجود کائنات نے وہ جس کا قصیدہ اللہ نے یہ کہہ کے پڑھا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس پیغمبر کی سیرت میں جس نے اسلام نبی کی سیرت کا نام ہے، تو جب نبی با اخلاق ہیں تو اسلام کیسے بد اخلاقی سے پھیلے گا؟ اسلام کو اخلاق چاہیے، صاحب اخلاق چاہیے، لیکن چونکہ سوال اٹھا دیا لہذا اس اعتراض کا جواب دے کے آگے بڑھوں کہ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اخلاق سے پھیلا۔ دلیل کیا ہے؟ مولائے کائنات جنگ لڑ رہے ہیں، جنگ لڑتے لڑتے مد مقابل کی تلوار ٹوٹ گئی، اس نے کہا یا علی تلوار مجھے دے دیجئے، علی نے تلوار حوالے کر دی۔ میں کہوں گا مولا دشمن ہے، حملہ کر دے گا، تلوار نہ دیجئے، اور ہم کیا کہیں؟ دشمن نے خود پلٹ کے کہہ دیا یا علی میں تو تم سے جنگ کر رہا تھا، میں نے تم سے تمہاری تلوار مانگی، تم نے اسلحہ ہمارے حوالے کر دیا۔ ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں۔ مولا کائنات نے جواب دیا نادان، جب تک تو ہم سے لڑ رہا تھا ہمارا دشمن تھا، مگر جب سوال کیا تو سائل بن گیا۔ اور اسلام یہ کہہ رہا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھو جب کوئی سائل بن جائے تو اس کو ٹھکرانا نہیں۔ تم مجھ سے جب لڑ رہے تھے تو ہمارے دشمن تھے، لیکن جب سوال کر لیا تو اب ہم پہ لازم ہے کہ ہم اسلامی اخلاق پہ چلے، لہذا اسلحہ تمہارے حوالے کر دیا۔ اب جو اس نے یہ منظر دیکھا تو فوراً سا کہا یا علی اگر یہی اسلام ہے تو کلمہ پڑھائیے۔ میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، تاریخ پڑھنے والوں یا یہ لکھنے والوں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، مجھے بتاؤ جب تک تلوار چل رہی تھی اس نے کلمہ پڑھا تھا، جب تلوار رک گئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو وہ
وہ مسلمان تلوار سے ہوا یا علی کے اخلاق سے ہوا؟ لیکن مولا کے چاہنے والوں جی چاہتا ہے مولا سے پوچھوں، مولا کیوں دے رہے ہیں تلوار؟ دشمن ہے، کہیں حملہ نہ کر دے۔ اب یہ ہمارا تجزیے کے جو باقی دوسرے تاریخ کے واقعات ہیں اس سے سہارا لے کے جواب دے رہا ہوں، مولا کا جواب نہیں ہے۔ مولا کیوں دے دی تلوار؟ دشمن ہے، حملہ کرے گا، ضرب لگا سکتا ہے، تلوار دی کیوں؟ عجب نہیں علی آواز دیں، نادان تم نے پہچانا ہی نہیں، میری تلوار کا قصیدہ کیا ہے؟ میری تلوار کی عادت یہ ہے کہ وہ جب چلتی ہے تو 70 صلبوں کو دیکھ کے اگر کوئی ایک مومن ہو تو اسے میری تلوار قتل نہیں کرتی۔ میں تو امیر المومنین ہوں۔ صلوات بر محمد یا علی اللہم صلی محمد تو میں تو امیر المومنین ہوں یا علی، میں امیر المومنین ہوں، میرے اوپر یہ تلوار کیا چلے گی؟ یا علی دے کیوں رہے ہیں؟ علی آواز دیں گے کہ اگر اسلحوں کا محتاج ہوتا، میں اسلحوں کا محتاج نہیں ہوں، میرے پاس اللہ نے یہ تلوار تو ظاہری اسلحہ ہے، اخلاق جیسا اسلحہ میرے پاس موجود ہے۔ اب بھی یقین نہ ہے، تاریخ پڑھ کے دیکھیے، ایک یہودی مولا کائنات کے ساتھ سفر ہو رہا ہے، دیکھیے یہ واقعات تاریخ کے ہمارے لیے درس ہیں۔ یہودی سفر کر رہا ہے، کچھ دیر کے لیے مسافر ساتھ ہو گیا ہے، یہودی مدینے کے قریب آ کے راستہ بدل رہا ہے، ایک راستہ مولا کائنات کی طرف ان کے گھر کی طرف اور ایک راستہ یہودی کی طرف۔ واقعہ آپ کو سنا ہے، مولا کائنات نے کیا کیا؟ اس راستے پہ چلے جو یہودی کے گھر کی طرف جا رہا تھا، چند قدم چلے، یہودی پلٹ کے کہتا ہے، اے آنے والے، تیرا راستہ تو ادھر ہے، تو ادھر کیوں آ رہا ہے؟ مولا کائنات نے کہا چونکہ میرا دین یہ کہتا ہے کہ جب کسی کے ساتھ مسافر بن جاؤ تو جہاں سے راستہ بٹے کچھ دور اس کی مشایعت کرو، کچھ دور اس کے ساتھ جاؤ، اس لیے میں اس کے تمہارے ساتھ آیا، ٹھہر گیا۔ جو اسلام اتنی جزئی چیزوں کے لیے قانون رکھتا ہو وہ دین مکمل دین ہوگا۔ علی اب مجھے اپنا دین بتاؤ۔ عزیزان ایمان، یہ یہودی مسلمان کاہے سے ہوا؟ علی نے کون سی تلوار اٹھائی تھی؟ علی کے اخلاق ہی سے تو، مگر اس نے پوچھا نا یا علی ادھر کیوں آئے؟ عجب نہیں علی آواز دے نادان، ادھر آیا اس لیے کہ تجھے لے کے ادھر جانا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ میں اہل بیت کے اخلاق کی گفتگو کر رہا ہوں، امام حسین تک آنی ہے گفتگو، تاکہ ہم مجلسی ہیں، ہم مولائی ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں۔ جب وہاں اخلاق کی یہ تجلی ہے تو ہمارے اندر عزاداری کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہم کو بااخلاق بننا، اور اس اخلاق کا سلسلہ شروع ہوگا گھر سے۔ اگر ہم نے اپنے بچوں سے اچھا اخلاق رکھا تو یہ بچے اپنے بڑوں سے اچھا اخلاق رکھیں گے۔
گھر اگر ماحول ہی اس بات کا عادی ہو کہ سب چیخ کے گفتگو کر رہے ہوں تو بچے خود بخود اس کے عادی ہو جاتے ہیں. لیکن اگر گھر میں بزرگ شائستہ گفتگو کے عادی ہوں تو بچے شائستگی سے گفتگو کرتے ہیں. لہذا لازم ہے کہ ہم اخلاق اہل بیت کو سمجھیں تاکہ اس منزل کو پہنچ سکیں جہاں اہل بیت لے جانا چاہتے ہیں. بی بی سیدہ کا اخلاق آپ ذرا دیکھیں کیا ہے اخلاق. دعائیں کر رہی ہیں، سلسلہ دعا کا جاری. امام حسن علیہ السلام نے سوال کر لیا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اماں آپ مسلسل سب کے لیے دعا کر رہی ہیں، ہمارے لیے دعا نہیں کی. بی بی سیدہ نے کیا کہا؟ الجار ثم الدار، پہلے پڑوسیوں کے لیے دعا تب اپنے لیے. اچھا دعا کی کیسے جاتی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے نا. اور سیدہ کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ جن پڑوسیوں نے بازو پہ وہ ضرب لگائی ہے کہ سیدہ کا ہاتھ نہیں اٹھتا. جب سیدہ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں گی تو سیدہ کے ذہن میں ان کا ظلم آتا ہوگا یا نہیں؟ یہ ہے اخلاق اہل بیت. عزیزان ایمان، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کام کیا ہو اور آپ اس کے لیے دعا کریں یہ بہت آسان ہے. لیکن کسی نے آپ کے ساتھ برائی کی ہو اور اس کے بعد آپ اچھا کام اس کے لیے کریں، یہ ہے اخلاق. وہ اخلاق نہیں ہے، وہ بدلہ ہے. ایک انسان اگر آپ کے ساتھ اچھائی کر رہا ہے اور آپ اس کے ساتھ اچھائی کریں تو یہ اچھائی کا بدلہ ہے. اخلاق وہ ہے کہ جہاں اس نے جو کیا ہو اس کا انتظار نہ ہو، ہم اپنا کردار پیش کریں. میں جلدی بس گفتگو آگے بڑھانی. امام حسن علیہ السلام کا دور، آنے والا آ کے گالیاں دے رہا ہے، وہ بھی کس کو؟ مولائے کائنات کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کس کے سامنے؟ امام حسن علیہ السلام کے سامنے. نہیں میرے جوان بھائیوں، ہم لوگوں کو جتنی محبت ہے اپنے مولا سے، ہمارے سامنے اگر کوئی مولا کو کچھ کہہ دے ہم برداشت کر پائیں گے؟ ہمارے پاس زیادہ معرفت ہے یا امام حسن کے پاس؟ کیا کارنامہ ہے اہل بیت کا. لیکن چونکہ یہ صرف بیٹے نہیں ہیں، یہ امام بھی ہیں نا، یہ امت کے رہنما بھی ہیں نا، اس لیے ان کے پاس درد پایا جاتا ہے. آنے والا شام سے آیا تھا، جب مولا امام کو برا بھلا کہنے لگا تو مولا نے کہا بھوکا ہو تو کھانا کھلا دوں، بچوں کے لیے اگر آذوقہ چاہیے وہ دے دوں، لباس نہ ہو لباس دے دوں، مسافر ہے گھر کا اہتمام کر دوں. اب جو اس نے دیکھا کہ ارے ہمارا کیا اخلاق، جب برے اخلاق کے سامنے اتنا اچھا برتاؤ ہے تو اگر اچھا اخلاق کیا جائے تو ان کا کیا برتاؤ ہوگا. اب اس کے اندر تبدیلی آئی کہ مولا اب تک جو کچھ کہہ رہا تھا، جو وہاں سنا تھا اس کے مطابق تھا، مگر مولا اب جو کہہ رہا ہوں وہ جو دیکھا ہے تب کہہ رہا ہوں. مولا اگر آج سے پہلے کوئی مجھ سے پوچھتا کہ اہل بیت کا سب سے بڑا دشمن کون ہے تو میں اپنا نام بتاتا، لیکن اگر آج کے بعد پوچھا جائے کہ اہل بیت کا سب سے بڑا دوست کون ہے تو میں اپنا نام بتاؤں گا. یعنی اس واقعے نے درس کیا دیا؟ کبھی کسی کے لیے سن کے الفاظ نہ دہرائیے گا، ورنہ کبھی کبھی پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہذا پہلے تحقیق کیجئے
فلاں صاحب نے اپنی مجلس میں یہ پڑھ دیا اور ہم شروع ہو گئے. ہم نے سنا بھی نہیں, ہم نے تحقیق بھی نہ کی, تو اس نے تو کہا یا نہیں کہا وہ اپنی جگہ, اور ہم نے جو کچھ کیا اس کا گناہ اپنے سر لے لیا. لہذا اخلاق کو ہمیں بہتر بنانا ہے. اور اب حسین کا اخلاق, قسم خدا کی, تاریخ جب اس منزل پہ پہنچتی ہے تو ہر جگہ حیرت زدہ نظر آتی ہے. ہزاروں بار آپ واقعہ سنا کرتے ہیں. حسین مظلوم ایک منزل پہلے حکم دے رہے ہیں پانی بھرو, اگلی منزل پہ آنے والا لجام فرس پہ ہاتھ ڈال رہا. ابھی چلیے آپ کہہ دیجئے کہ ظاہری طور پہ نہیں معلوم, مگر امام کو تو سب پتا ہے نا. اچھا نہ پتا ہو, آیا ہے اور آ کے جب محاصرہ کر لیا تو اب تو حسین کو پانی نہیں پلوانا چاہیے تھا. مگر تاریخ کہتی ہے کہ خود حر کے لشکر کا ایک بوڑھا سپاہی کہہ رہا ہے کہ میں ضعیف تھا, میں ذرا تاخیر سے پہنچا, پیاس اتنی غالب تھی کہ میری زبان خشک ہو گئی تھی, ہاتھ پاؤں میں ریشے آ گئے تھے, تھرتراہٹ تھی, میں پانی پینا چاہ رہا تھا, پی نہیں پا رہا تھا, مشک کا دہانہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہو جاتا تھا. فرزند رسول اپنی جگہ سے اٹھے, ایک ہاتھ سے میرا چہرہ پکڑا, ایک ہاتھ سے مشک کا دہانہ لے کے میرے منہ میں لگا دیا. میں نے سیرابی کے ساتھ جب پانی پی لیا تو میں نے دیکھا کہ حسین مظلوم حکم دے رہے ہیں ان جانوروں کو بھی سیراب کرو. یہ کیا ہے؟ یہ اخلاق ہے نا اہل بیت کا. کس کے ساتھ حسین یہ کر رہے ہیں؟ اپنے لوگوں کے ساتھ نہیں, دشمنوں کے ساتھ. عزیزان ایمان سچ بتائیں, ان کے یہ پیغامات ہمارے لیے درس ہیں یا نہیں ہیں؟ جب دشمنوں کے ساتھ اہل بیت بد اخلاقی پسند نہ کریں تو اپنوں کے ساتھ کیسے ہو سکتا؟ کیا اہل بیت پسند کریں؟ اب میرے جوان بھائیوں, ہاتھوں کو جوڑ کے معذرت کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کے لیے آپسی اختلافات ختم کیجئے. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی تکلیف ہمیں آپ کو کم ہوتی ہے, اہل بیت کو زیادہ ہوتی ہے. عزیزان ایمان, بالکل معاشرے سے قریب جڑ کر کے آپ بات کیجئے تو آپ کو محسوس ہو. گھر میں جب بڑے فرزند, چھوٹے چھوٹے بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے اس لیے کہ وہاں شعور نہیں ہوتا, جب شعور کی منزل پہ پہنچنے کے بعد دو بھائی آپس میں لڑنے لگتے ہیں تو تکلیف کس کو ہوتی ہے؟ جو ولی ہوتا ہے, جو ماں باپ ہوتے ہیں, جو سرپرست ہوتے ہیں, انہیں زیادہ تکلیف ہوتی ہے. ہم لڑے, ہمیں اس کا درد اتنا نہیں ہے, مگر ماں باپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم نے تو ایسے ان کو سیرت کے نمونے دیے تھے, ہم نے تو ایسی تربیت کی, ان کے لیے راہیں فراہم کی تھی, اس کے بعد بھی یہ جھگڑا کیوں کر رہے ہیں؟ عزیزان ایمان, ہمارے ماں باپ سے کہیں زیادہ ہمارے سرپرست اہل بیت ہیں. ہمارے جھگڑنے سے ایک عزادار جب دوسرے عزادار سے لڑتا ہے تو ہمارے ماں باپ سے پہلے سیدہ کو تکلیف ہوتی ہے, حسین کو درد ہوتا ہے, اہل بیت کو درد
ہوتا ہے، امام زمانہ کو درد ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ اگر کوئی اختلاف ہو بھی گیا ہو تو اس لیے معاف کر دو کہ اہل بیت کے لیے کربلا کا درد بہت ہے، اہل بیت کو علی اکبر کا درد بہت ہے، امام زمانہ کے لیے کربلا بہت ہے۔ اب ہم اپنے اختلافات سے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ آج عجیب ماحول بنا دیا گیا، چاہے جان کے اور چاہے انجان میں، عزاداروں کو ٹکڑے ٹکڑے بانٹا جا رہا ہے۔ یہ سوچ کے اس تفریق کو ختم کر دیجئے کہ ہمیں سیدہ کی آنکھوں میں آنسو پسند نہیں ہے۔ اگر بات سخت ہو جائے مجھے معاف کیجئے گا، ہم باشعور عزادار بننا چاہتے ہیں۔ ہم تو اس لیے فرش عزا تک آئے تھے کہ سیدہ کو خوش کریں۔ یہ کیا ہو گیا؟ اگر ہمارے فرش پہ آنے سے سیدہ کو غم ہو رہا ہو تو پھر ہمارا فرش پہ آنا بیکار ہے۔ مجلسوں کا ہدف اہل بیت کی خوشی ہے، ہم اہل بیت کو ناراض کرنے کے لیے فرش پہ نہیں آتے۔ اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہے تو ہم آج اس فرش عزا پہ بیٹھ کے اہل بیت کی موجودگی میں یہ عہد کریں کہ سیدہ آج تک جو گستاخی ہوئی ہے مجھے معاف کیجئے گا۔ یہ بہت کریم ہے۔ اخلاق کا مظاہرہ انسان کیسے کرتا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کس کا کیسا اخلاق ہے اور کس سے؟ اخلاق کہتے کس کو ہیں؟ اخلاق اصل میں ایک اچھے رابطے کو کہتے ہیں۔ ایک رابطہ ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ ایک دوست کا دوست سے رابطہ، آپ نے معاشرے میں اکثر سنا، اما بھائی ان کی بات ہی نہیں سمجھ میں آتی، وہ ایسے کرتے ہیں ویسے، بھائی ان سے ہمارا اخلاق تو بہت اچھا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہمارا ان کا رابطہ اچھا ہے۔ تو اخلاق ایک رابطے کا نام ہے نا، کہ جو ایک انسان کو دوسرے انسان سے جوڑے رکھتا ہے۔ تو مجلسیں جوڑنے کے لیے ہیں، مجلسیں توڑنے کے لیے نہیں ہوتی۔ مجلسیں بااخلاق بناتی ہیں، مجلسیں ایک دوسرے انسان کو ایک دوسرے سے مرتبط کرتی ہیں۔ عزیزان ایمان سچ بتائیے، اس میں سے نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ایک دوسرے کو نہ دیکھا تھا، نہ سنا تھا، نہ نام جانتے تھے، نہ پتہ جانتے تھے، مگر انہی مجلسوں نے ایسا جوڑا کہ وہ ان کے درد میں کام آ رہے ہیں، وہ ان کے درد میں کام آ رہے ہیں، وہ ان کے ساتھ کام آتے ہیں، یا ان کے ساتھ کام آتے ہیں۔ یہ کس نے جوڑا آپ کو؟ تو مجلس جوڑتی ہے، مجلس رابطے کا کام کرتی ہے۔ مجلس انتشار کے لیے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ مجلس ہی اس کی ہے کہ جس نے چراغ گل کر کے اپنی انجمن کو منتشر ہونے کو کہا تو نہ ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب کیسے پتا چلے؟ اصل میں جس سے جس کا رابطہ جتنا قوی ہوتا ہے، پتا کیسے چلے کہ کس سے کس کا رابطہ کتنا قوی ہے؟ بھئی فلاں سے ہمارا رابطہ، ہمارا اخلاق بہت اچھا ہے،
ہم تو جب تک دن بھر میں ایک بار مل نہ لیں چین نہیں ملتا. معلوم ہوا کہ اخلاق اگر اچھا ہو تو انسان ملنا چاہتا ہے. ملنے کہاں جائیں گے؟ کہ جس کا جتنا گہرا رابطہ ہوتا ہے اسی اعتبار سے ملنے کا مکان معین کیا جاتا ہے. اگر بہت زیادہ گہرا تعلق ہو تو انسان گھر میں آنا جانا کرتا ہے. گھروں میں آنا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ان سے ان کا رابطہ اچھا ہے. عزیزان ایمان میرے جوانوں، اب مسجد ہے اللہ کا گھر. اب جس کو یہ ثابت کرنا ہے کہ اس کا اخلاق اللہ سے اچھا ہے وہ اتنا ہی زیادہ مسجدوں میں آنا جانا رکھے گا. رابطہ اچھا ہے، اخلاق اچھا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ جس سے اخلاق اچھا ہو، رابطہ اچھا ہو، جب اس کا ذکر چھڑتا ہے نا تو سننے کو جی چاہتا ہے، اس کا ذکر کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کے ذکر میں لطف آتا ہے، اس کے ذکر میں مزہ آتا ہے. اب عزیزان ایمان، اگر کسی کو ذکر پروردگار میں مزہ آ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا رابطہ اپنے پروردگار سے اچھا ہے. لیکن اگر کسی کو قرآن پڑھنے سے نیند آ رہی ہو تو اب غور کرنا پڑے گا کہ رابطہ ٹوٹ تو نہیں گیا. ہمیں لطف کیوں نہیں آ رہا ہے؟ ذکر پروردگار میں مزہ کیوں نہیں آ رہا ہے؟ اور قسم خدا کی یہ تو طے ہے کہ ہمارا رابطہ کسی سے اچھا ہو یا نہ ہو، مگر ہمارا رابطہ اہل بیت سے بہت اچھا ہے. ان مجلسوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ رابطہ اچھا ہے. ذکر اہل بیت پہ مسکرانا اس بات کی دلیل ہے کہ رابطہ اچھا ہے. مجلسوں کی کثرت اس بات کی دلیل ہے کہ رابطہ اچھا ہے. یہ امام بارگاہیں نہیں ہیں، یہ خیمہ حسینی ہے. ہم یہاں آ کے بتاتے ہیں کہ ہمارا اہل بیت سے رابطہ اچھا ہے. یہ ذکر اہل بیت نہیں ہے، یہ ذکر اصل میں رابطے کی نشاندہی کرتا ہے. ہم ذکر سن کے بتاتے ہیں کہ رابطہ اچھا ہے. اور جس کا جس سے رابطہ ہوتا ہے وہ اس کے کام آتا ہے. اور جتنا زیادہ جو جس سے قریب ہوتا ہے نا وہ اس کی پریشانی کو دیکھ نہیں پاتا. اہل بیت سے زیادہ نزدیک کون ہے؟ امام زمانہ ہمیں پریشان نہیں دیکھ سکتے. اللہم صلی علی محمد وعلی. ضرورت ہے کہ ہم رابطہ قوی کریں. یہ جو ہمیں دعائیں سکھائی گئی ہیں یہ کاہے کے لیے ہیں؟ تاکہ امام سے ہمارا رابطہ قوی ہو سکے. کسی عارف نے بہت اچھی بات کہی کہ ہر روز تھوڑی دیر کے لیے خلوت میں بیٹھ کے اپنے امام سے گفتگو کیا کرو. یہ نہ سوچنا کہ تمہاری بات وہ نہیں سن رہے ہیں. نہیں، وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. جب کسی معصوم کی زیارت پہ جاتے ہیں تو دروازے پہ کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ میرا سلام ہو اس پہ کہ جو ہمارے سلام کا جواب دے رہا ہے لیکن ہمارے کان کے پردے ہمیں سننے سے مجبور کیے ہوئے. وہ جواب دیتے ہیں. تسمع صوتی و ترى مکانی. آپ ہماری آواز سن رہے ہیں، ہمارے مکان کو دیکھ رہے ہیں، کہاں پہ ہم کھڑے ہیں، لیکن ہمارے اوپر حجابات ہیں. تو اپنے امام سے رابطہ برقرار کریں. اخلاق بہتر ہو. یہ مجلسیں دین کی قدروں کی بلندی کے لیے. 2 مہینہ 8 دن کے بعد دیکھیے کہ ہم اپنے ہدف سے کتنا قریب ہوئے. اگر ہمارے اخلاق میں بلندی آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہم حسین سے قریب ہو گئے. کس طریقے سے سرکار سید الشہداء کا اخلاق کائنات دیکھے گی؟ آپ ذرا دیکھیں. حسین مظلوم
کربلا کے میدان میں کوئی بد اخلاقی کا مظاہرہ جہاں علی اصغر پیاسا ہے. آپ ذرا بتائیں اہل بیت کی کیا، یعنی امام حسین کی صرف بات نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے جب یہ سارے شہداء شہید کر دیے گئے اس کے بعد بی بی زینب کا کارنامہ دیکھیے، سید سجاد کا دیکھیے. دشمن تو یہ سوچ رہا تھا کہ اب زینب بد دعائیں کریں گی، اب زینب کوئی ایسا جملہ کہیں گی کہ جو ہمارے لیے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ جب سوال کرنے والا یہ کہتا ہے اے زینب تمہارے ساتھ تمہارے خدا نے کیسا کیا، تو بی بی زینب آواز دیتی ہیں ما رہے تو اللہ جمیلہ، ہم نے اپنے پروردگار سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. پوچھئے بی بی زینب سے، بی بی علی اکبر کا قتل نہیں دیکھا آپ نے؟ آپ کہہ رہی ہیں ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. علی اصغر کی شہادت آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، آپ کہہ رہی ہیں ہم نے اچھائی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. امام حسین کی دردناک شہادت آپ کے سامنے ہے، آپ کہہ رہی ہیں اچھائی کے علاوہ کچھ نہ دیکھا. وہ بات وہیں پلٹے گی، بی بی کہیں گے تم عمل دیکھ رہے ہو ہم ہدف دیکھ رہے ہیں، تم عمل دیکھ رہے ہو ہم عمل کا ہدف دیکھ رہے ہیں، ہماری نگاہ میں ہدف ہے. تم یہ دیکھ رہے ہو کہ علی اکبر شہید ہو گئے، تم یہ دیکھ رہے ہو کہ علی اکبر شہید ہو گئے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اذان باقی ہے. تم یہ دیکھ رہے ہو کہ حسین کا سر سجدے میں قلم کر دیا گیا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ سجدہ باقی رہ گیا. تم یہ سوچ رہے ہو کہ علی اصغر شہید ہو گئے، میں ہدف دیکھ رہی ہوں کہ کائنات میرے بھائی کی مظلومیت سے آشنا ہو گئی. یہ شہادت علی اصغر نہیں ہے، یہ مظلومیت امام حسین کا مرقع ہے، نشانی ہے. اس لیے کہ سب تلوار لے کے آئے تھے. دشمن یہ کہہ سکتا تھا کہ اگر ہم قتل نہ کرتے تو خود قتل ہو جاتے، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ یہ کوئی تلوار لے کے نہیں آیا تھا. اب اس پہ تیر کیوں چلایا جا رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین کسی کو قتل کرنے کربلا میں نہیں آئے تھے، حسین اصلاح کے لیے آئے تھے. عزیزان ایمان، بس 40 بالکل نزدیک آ گیا. دعائیں کیجئے، پروردگار ہم کو چھٹے امام کی دعا کا مستحق قرار دینا. امام نے کیا کہا ہے؟ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. دیکھو ہمارے لیے عزت کا سبب بننا، ذلت و رسوائی کا سبب نہ بننا. پروردگار وہ اخلاق ہمیں دے دے کہ جو اہل بیت کا اخلاق. کیسی کیسی مصیبتوں سے حسین گزر گئے. اب ان چند دنوں میں کہاں وقت ہے کربلا کے سارے شہیدوں کا ماتم کیا جا سکے. کیسے کیسے حسین کے چاہنے والے، کیسے کیسے بااخلاق صحابی. تاریخ نے ایک نام زہیر ابن قین کا رکھا. پڑھیے تاریخ، کون ہیں زہیر؟ زہیر حسین کے مسلک پہ نہ تھے، لیکن جب آ گئے تو اب ایسا اخلاق بدلا، ایسا کردار بدلا کہ اب حسین کا اعتبار حاصل کر لیا. اور کیسا اعتبار حاصل کیا؟ تاریخ کہتی ہے کہ جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا ہے نا، تو جس وقت عباس کی شمشیر نکلی زہیر کی بھی شمشیر نکل آئی. حسین کی اتنی معرفت حاصل کر چکے. اور اب جب کربلا کے میدان میں آ گئے
تو وہاں بھی اخلاق اور کردار کا وہ مظاہرہ ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ جب سرکار وفا کو مہلت کے لیے بھیجا ہے تو اس وقت حبیب اور زہیر کو سرکار وفا کی پاسداری کے لیے حسین نے بھیجا. اتنا اعتبار حاصل کر لیا. اور کتنا اعتبار؟ تاریخ کہتی ہے اتنا اعتبار حاصل کر لیا کہ جب حسین نماز پڑھا رہے ہیں تو اپنی سپر زہیر کو بنایا. یہی زہیر، تاریخوں نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ جب زہیر سرکار سید الشہداء کی طرف آئے نا تو اپنی زوجہ کو اپنے غلام کے ساتھ کوفے بھیج دیا. تاریخ کہتی ہے کہ جب کربلا میں شہادت ہو چکی اور یہ لٹا ہوا قافلہ نوک نیزہ پہ سروں کے ساتھ کوفے پہنچا ہے نا، تو ایک مرتبہ جب زوجہ زہیر کی نظر اپنے والی و وارث کے کٹے ہوئے سر پہ پڑی تو ایک مرتبہ اپنے غلام کو قریب بلایا، کہا اے غلام ایک کام کر دے میں تجھے آزاد کر دوں گی. آزاداروں بڑے قیامت کے مصائب ہیں. اے غلام ایک کام کر دے میں تجھے آزاد کر دوں گی. وہ ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے شہزادی کیا حکم ہے؟ کہا میں تجھے ایک کفن دے رہی ہوں، یہ کفن لے کے کربلا چلا جا، اس لیے کہ تجھ لوگوں کو نہیں معلوم تھا، ابھی جلدی ہی تیرا آقا حسین کی طرف گیا ہے، لہذا لوگ یہ اہل بیت کے گھرانے میں سب کو تو کفن دے دیا گیا ہوگا، سب کو دفن کر دیا گیا ہوگا، لیکن تیرے آقا کو دفن نہیں کیا گیا ہوگا، اس لیے کہ یہ ابھی جلدی ہی حسین کی طرف آئے تھے، کوئی پہچانتا نہیں تھا زہیر کو کہ یہ حسینی ہے، لہذا یہ کفن لے لے کربلا چلا جا کے وہاں اپنے آقا کو تو کفن دے کے آ، میں تجھے آزاد کر دوں گی. آزادارو غلام اٹھا کفن لے کے کربلا کی طرف چلا. اب زوجہ زہیر وقت کو شمار کر رہی ہے، اب گیا ہوگا، اب اس نے کفن پہنایا ہوگا، اب دفن کیا ہوگا، اب واپس آ رہا ہوگا. جیسے جیسے وقت قریب ہوا تڑپتی ہوئی بالا خانے پہ پہنچی، کربلا کے راستے کی طرف نگاہ ہے، اب آنے والا آ رہا ہوگا، اب میرا غلام آ رہا ہوگا. ایک مرتبہ دیکھا گرد نمودار ہو رہی ہے. اے عزادارو اب جو اس نے دیکھا تو کیا دیکھا؟ غلام چلا آ رہا ہے، جلدی سے بالا خانے سے اتر کے دروازے پہ آئی، لیکن جب غلام سامنے آیا تو کیا دیکھا؟ ہاتھوں میں کفن موجود تھا. جیسے ہی دیکھا کہا اے غلام اب تجھے آزاد نہ کروں گی، تجھ پہ سختیاں کروں گی. ارے کیا غیرت تیری ہو گئی تھی کہ کربلا گیا اور اپنے وارث کو بے کفن چھوڑ کے آ گیا. غلام نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا اے بی بی ارے پہلے کچھ کہنے سے مجھے بھی تو سن لو، ارے میں کیا دیکھ کے آیا ہوں؟ کہا بتا کیا دیکھ کے آیا؟ کہا بی بی جب کربلا بھیجا تھا تو نے کفن ایک تھا، میں کربلا پہنچا 72 لاشیں بے گور و کفن کربلا کی ریتی پہ پڑے تھے. ارے کہیں حسین کا لاشا، کہیں عباس کا لاشا، کہیں علی اکبر کا لاشا. میری غیرت نے گوارا نہ کیا کہ میں زہیر کو کفن دے دوں، فاطمہ کا جایا. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. ہاں عزادارو پروردگار ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما. پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جو 40 کے لیے زائر گئے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی حفاظت فرما. کیسے کیسے انصار، کیسے کیسے حسین کے چاہنے والے کربلا میں شہید ہو گئے. بھائی اسی کوفے کا ایک منظر گفتگو ختم کر دوں گا عزادارو. اب یہ ایام رونے کے ایام ہیں، کسے معلوم آئندہ برس کس کو یہ ایام پھر نصیب ہوں. کون مادر حسین کو حسین کا پرسہ دے سکے. اے عزادارو تاریخ کہتی ہے
کہ یہی زمانہ چل رہا ہے کہ تاریخ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے سید سجاد کو سلام کیا۔ سید سجاد گھبرا گئے، اے بھائی کربلا میں جب سے میرا بابا مارا گیا کسی نے مجھے سلام کے لائق نہیں سمجھا، اے آنے والے تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ آنے والا کہتا ہے آقا میں آپ کے نانا کا صحابی زید ابن ارقم۔ سن لو عزادارو، سرکار وفا کا پرسہ ہے، بی بی ام البنین کی خدمت پہ پیش کر لیجئے۔ تاریخ کہتی ہے حسین مظلوم کا یہ بیٹا جیسے ہی اتنا سنا کہ زید نانا کا صحابی ہے، ایک جملہ کا زید اپنے سر کو نیچے رکھنا، اونٹ پہ میری ماں بہنیں پھپھیاں پیردہ ہیں، زید خبردار، نگاہ نیچے رکھنا۔ زید کہتے ہیں آقا میں آپ کی خدمت میں ایک سوال لے کے آیا ہوں، جوانوں سوال سن لو، برداشت نہ کر سکو گے۔ زید کہتے ہیں آقا اتنا بتائیے کیا آپ کے چچا عباس نے وفا نہ کی؟ عزادارو 1400 برس کے بعد صرف محبت کی بنیاد پہ سوال سن کے برداشت نہ کر سکے، اب ایک مرتبہ امام زین العابدین طرف گئے، کہا اے بھائی کیا کہتا ہے، اپنی زبان کو، ارے میرا چچا اور وفا نہ کرے۔ کہا مجھے معاف کیجئے گا، یہ سوال یوں ہی نہیں کیا، آقا مجھے معاف فرمائیے گا، یہ سوال یوں ہی نہیں کیا۔ کہا بھائی کیوں کیا؟ کہا میں نے نو کے نیزہ پہ دیکھا، مجھے 6 مہینے کے بچے کا سر نظر آیا، مجھے جوانوں کے سر نظر آئے، مگر سرکار وفا کا سر نظر نہیں آیا۔ ایک مرتبہ سید سجاد کہتے ہیں اے بھائی وہ دیکھ جو سفید گھوڑے کی گردن میں سر لٹکا ہوا ہے وہ میرے چچا عباس کا سر ہے۔ آقا آپ کے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ آپ کے چچا کا سر نو کے نیزہ پہ کیوں نہ ٹھہرا؟ کہا بھائی یہ سوال مجھ سے نہ کر، چل میرے چچا سے کر لے۔ عزادارو ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالے، پیروں کی بیڑیوں کو سنبھالے، غریب ماں اپنے چچا کے کٹے ہوئے سر کے قریب آئے، آنے کے بعد آواز دی اے چچا کوئی شکوہ لے کے نہیں آیا، کوئی شکایت لے کے نہیں آیا، پھوپھی کی بیردائی کا شکوہ، اپنے پشت پہ دادازیانے کھانے کا شکوہ، کوئی شکایت نہیں لے آیا، یہ نانا کا صحابی ہے، اس کے سوال کا جواب دے دو۔ زید پوچھ لے میرے چچا سے۔ زید نے سرکار وفا کو سلام کیا، ایک سوال کیا، کہا آقا اتنا بتائیے سب کے سر نو کے نیزہ پہ نظر آ رہے ہیں، آپ کا سر نو کے نیزہ پہ نظر کیوں نہیں آتا؟ عزادارو کٹی ہوئی گردن سے ایک مرتبہ آواز آئی اے زید ارے دشمنوں نے کئی مرتبہ میرے سر کو نو کے نیزہ پہ بلند کیا، مگر جب سر نو کے نیزہ پہ جاتا تھا ارے شہزادی زینب بیردہ، بیبیاں بیردہ، مجھ سے دیکھا نہ گیا، سر زمین پہ آ گیا۔ اس لیے میرے سر کو ذوالجناح، اس لیے میرے سر کو گھوڑے میں لٹکا دیا گیا۔ عزادارو آپ نے مصائب سن لیے، میں صرف ایک سوال کر رہا ہوں، مجھے بتائیے امام زمانہ معاف کیجئے گا اگر چچا سرکار وفا کی اس مصیبت کا احساس دلانا مقصود نہ ہوتا تو یہ سوال نہ کرتا۔ عزادارو اتنا بتائیے، کیا کہا؟ سفید گھوڑے کی گردن میں جو سر لٹکا ہے وہ عباس کا سر ہے۔ اے عزادارو کیا سن رہے ہیں؟ سرکار وفا پہ
کربلا سے لے کے کوفہ، کوفے سے شام تک کیا مصیبت گزر گئی اس کو کوئی سمجھ نہ سکا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب جانور کے گلے میں کوئی شے لٹکا دیجئے، بار بار وہ شے آ کے جانور کے قدموں سے ٹکراتی ہے۔ عزادارو کربلا سے کوفہ تھا، کوفے سے شام تک سرکار وفا کا سار۔ میرے سر کو نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا، لیکن مجھ سے دیکھا نہ گیا۔ زینب بے ردا، جی چاہتا ہے دست ادب جوڑ کے کہوں، سرکار وفا جواب دینے سے پہلے سرکار زین العابدین سے کہیے ذرا دور ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جواب کو سن کے امام کہیں اے چچا سر و تن میں جدائی کے بعد غیرت کا یہ عالم ہے کہ بیویوں کو بے ردا دیکھا نہ گیا۔ ہائے میں سید سجاد کربلا سے کوفہ، کبھی بازار کبھی دربار، ارے میں دیکھ رہا تھا منادی ندا دے رہے تھے یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جملہ اموات مومنین و مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، بار اللہ ہم سب کو مقصد عزا سے آشنا فرما، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری صفوں میں اتحاد، انسجام، اخوت، بھائی چارگی پیدا فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جہاں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو لوگ زیارت سرکار سید الشہداء کو گئے ہوئے، پروردگار ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار ہم سب کو بھی زیارت کے شرف سے مشرف فرما۔ بار اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھ۔ وارث عزا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ رقیہ بنت علی اکبر صاحب مرحوم اور اس کے علاوہ اپنے اپنے مرحومین، خاص طور سے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، ان کی ارواح کو ایصال فرما۔